نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین محترم، ہر انسان، ہر مسلمان کی یہ تمنا ہے کہ مرنے کے بعد پہلے تو مرتے وقت اللہ مجھے کلمہ نصیب کرے، اور پھر تمنا یہ ہے، ہر مسلمان کی یہ ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی میری قبر کو جنت کا باغ بنائے، قبر میں مجھے راحت نصیب ہو، قبر میں بار بار سرکار کا جلوہ دیکھنا نصیب ہو، اور قبر جنت کا باغ بنے، حضور کے نور سے قبر اللہ منور فرمائے۔ تو لہٰذا آج آپ کے سامنے میں کچھ باتیں جو قبر کو جنت کا باغ بنانے والے اعمال ہیں، یعنی قبر جنت کا باغ کس طرح بنے گی، کون سا عمل ایسا ہے کہ جس سے قبر جنت کا باغ بنے گی، تو وہ عمل آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ناظرین محترم، یہ دنیا دار العمل یعنی عمل کرنے کی جگہ، اور آخرت دار الجزاء یعنی بدلہ ملنے کی جگہ ہے۔ جو ہم یہاں بوئیں گے وہی آخرت میں کاٹیں گے۔ گندم بو کر چاول کی فصل حاصل کرنے کی چاہت کو دیوانے کو خواب ہی کہا جا سکتا ہے۔ اس لیے سمجھداری کا تقاضا یہی ہے کہ جو آپ کاٹنا چاہتے ہیں اسی کا بیج بوئیے۔ لہذا جنت میں جانے کے لیے جنت میں لے جانے والے اعمال کرنے ہوں گے۔ وہ جنت جہاں ایک انتہائی خوبصورت جہان آباد ہے، جس میں موت کا عذاب نہیں، بیماریاں اور قرض داریاں نہیں، جس میں بڑھاپے کی کمزوری نہیں، غریبی، ناداری، معذوری اور مجبوری نہیں، بلکہ یہ وہ مقام ہے جہاں زندگی کی ساری رعنائیاں جمع کر دی گئی ہیں۔ حسین حوریں، مزیدار کھانے اور پھل ایسے کہ لوگوں کا دنیا میں تصور بھی نہیں ہے، بس بستر اور لباس ایسے عمدہ کہ آج بادشاہوں کو نصیب نہیں۔ دنیا کا جتنا بڑے سے بڑا بادشاہ ہو، لیکن وہ والے بستر اسے دنیا میں نہیں مل سکتے جو ایک جنتی کو اللہ تبارک و تعالی نصیب فرمائے گا۔ کمرے اور محل ایسے شاندار کہ دنیا کے بڑے بڑے محلات ان کے سامنے چھوٹے چھوٹے دکھائی دیں۔ پھر یہ سب کچھ ہمیشہ کے لیے ملے گا، اس میں کمی کا اندیشہ ہے، نہ چھن جانے کا کھٹکا، بلکہ لیکن نیکیاں کمانے کے لیے کچھ تو محنت کرنی پڑے گی۔ انسان روزگار میں بھی تو مشقت اٹھاتا ہے، اس کے نتیجے میں روزی ملتی ہے۔ آج ہم مال کو بہت اہم سمجھتے ہیں، مگر یاد رکھیے بالفرض ہماری قبر سونے سے بھر دی جائے، ہمارا سارا سرمایہ اس میں منتقل کر دیا جائے تو بھی ہمیں راحت کا ایک لمحہ دلوا نہیں سکتا۔ یہ زمین، یہ پلاٹ بھی ہمارے کسی کام نہ آئیں گے۔ اور یقیناً آج دنیا میں بندہ ایک دوسرے کے لیے، ایک گز زمین کے لیے ایک دوسرے کو قتل کر دیتا ہے، لیکن یہ سب کچھ دنیا میں ہی رہ جائے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ زمین ہماری ہے، نہیں، بلکہ ہم اس کے ہیں، ایک دن اسی میں سما جائیں گے۔ اولاد و احباب اور رشتہ دار صرف خاک میں لٹانا جانتے ہیں، صرف اعمال ہی ہمارے رفیق قبر ہوں گے۔ دنیا والوں کی اشک باریاں اور اداسیاں برزخ میں ہمارے کیا کام آئیں گی؟ سوگواروں کی کثرت کیا فائدہ دے گی؟ کبھی آپ نے سوچا ایک کاش فکر آخرت ہم پر ایسی غالب ہو جائے کہ جب تاریکی دیکھیں تو قبر کا اندھیرا یاد آ جائے، کوئی تکلیف پہنچے تو قبر و حشر کی پریشانیاں سامنے آ جائیں، سونے لگے تو موت اور قبر میں لیٹنا یاد آ جائے۔ ایک کاش ہمارا دل نیکیوں میں ایسا لگ جائے کہ گناہ کا خیال سے بھی دور بھاگیں۔ آئیے قبر کو رونق بخشنے اور اسے آرام دہ بنانے والے چند اعمال کے بارے میں جانتے ہیں۔ حضرت سیدنا کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، جب نیک آدمی کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے اعمال صالحہ یعنی نماز، روزہ، حج،
جہاد، زکوٰۃ، صدقہ وغیرہ اس کے پاس جمع ہو جاتے ہیں۔ جب عذاب کے فرشتے اس کے پیروں کی طرف سے آتے ہیں تو نماز کہتی ہے اس سے دور رہو، تمہارا یہاں کوئی کام نہیں، تمہارا یہاں کوئی کام نہیں۔ یہ ان پیروں پر کھڑا ہو کر اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کیا کرتا تھا۔ پھر وہ فرشتے سر کی طرف سے آتے ہیں تو روزہ کہتا ہے تمہارے لیے اس کی طرف کوئی راہ نہیں، کیونکہ دنیا میں اللہ تعالی کی خوشنودی کے لیے اس نے بہت روزے رکھے اور طویل بھوک پیاس برداشت کی۔ فرشتے اس کے جسم کے دوسرے حصوں کی طرف سے آتے ہیں تو حج اور جہاد کہتے ہیں کہ ہٹ جاؤ، اس نے اپنے جسم کو تکلیف میں ڈال کر اللہ تعالی کی رضا کے لیے حج اور جہاد کیا تھا، لہٰذا تمہارے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں ہے۔ پھر وہ ہاتھوں کی طرف سے آتے ہیں تو صدقہ کہتا ہے میرے دوست سے ہٹ جا، ان ہاتھوں سے کتنے صدقات نکلے ہیں جو محض اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے دیے گئے، اور ان ہاتھوں سے نکل کر وہ بارگاہ الہی میں مقبولیت کے درجے پر فائز ہوئے۔ پھر اس میت کو کہا جاتا ہے تیری زندگی اور موت دونوں بہترین ہیں، اور رحمت کے فرشتے اس کی قبر میں جنت کا فرش بچھا دیتے ہیں، جنت کا بستر بچھا دیتے ہیں، اس کے لیے جنتی لباس لاتے ہیں، حد نگاہ تک اس کی قبر کو فراخ کر دیا جاتا ہے، اور جنت کے ایک قندیل اس کی قبر میں روشن کر دی جاتی ہے جس سے وہ قیامت کے دن تک روشنی حاصل کرتا رہے گا۔ ناظرین محترم، یہ دیکھیں کتنے خوبصورت اعمال ہیں کہ جو ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو نماز کا پابند بنائے، صدقہ و خیرات دینے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک سے اور اپنے والدین کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھ سمیت ہم سب کو آخرت کی فکر اور تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھ سمیت ہم سب کو اللہ تعالی آخرت کی فکر اور تیاری کرنے کی توفیق عطا کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔